بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر۔ یہ عقیدہ نمبر 38 اور عقیدہ نمبر 33 جو ہے اور سبق نمبر جو ہے وہ 38 آپ کے سامنے چل رہا ہے، سبق نمبر 38 اور عقیدہ نمبر 33 متن عقیدہ طحاویہ۔ اس میں قرآن کریم سے متعلق عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی سے ظاہر ہوا ہے بغیر کسی کیفیت خاص کے، یعنی ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے جس طرح کہ مخلوق کوئی کلام کرتی ہے تو اس کی ایک کیفیت بنتی ہے، اس میں اس کے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، اس کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ جملے وہ مفردات مل کر مرکب جملے ہوتے ہیں اور ایک خاص جگہ پر ایک خاص ترتیب سے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، آواز ایک رینج پہ سنی جاتی ہے اور آواز جس کی آ رہی ہے وہ ایک خاص محدود جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ جہات ستہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کی جہات اس کو کوئی کیچ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو سما چکا ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیات نہیں ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کو اپنی زبان ہلا رہا ہوتا ہے، زبان ہلا کے حروف کو ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری ترتیبات اس کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کلام اللہ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس سے ظاہر ہوا ہے، لیکن ایسی کسی بھی قسم کی کیفیات سے کے بغیر، قولاً یعنی بے اعتبار قول کے اللہ سے ظاہر ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کلام کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے تورات زبور انجیل بھیجی وہ لکھی ہوئی تختیوں پر آئی تھی، اور قرآن کریم کو لکھی ہوئی تختیوں پر نہیں اتارا بلکہ اس کو سینہ بسینہ ہی ایسے زبان سے ہے، یعنی اس کو پڑھ پڑھا کے ہی آگے سینوں تک پہنچایا گیا ہے، آپ علیہ السلام کے دل پر پہنچایا گیا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین وانزلہ علی رسولہ، اور اس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بذریعہ وحی بذریعہ وحی کے، اور وصدقہ المؤمنون علی ذلک حقا، اور اس کے حق ہونے کا یقین کر لیا، تصدیق کر لی مومنین یعنی صحابہ اکرام کی جماعت اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی کرتے رہیں گے۔ وَأَيْقَنُوا، انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا، انہ کلام اللہ تعالیٰ بالحقیقتی، کہ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیس بمخلوق، مخلوق کا کلام نہیں ہے، کا کلام البریہ، جیسا کہ مخلوق کا جو کلام ہوتا ہے مخلوق کے کلام کی طرح یہ کلام نہیں ہے۔ فمن سمعہ، جس نے اس کو سنا، فزعم انہ کلام البشر فقد کفر، جس نے اس کو سن کے یوں گمان کر لیا کہ یہ اللہ کا، یہ جو ہے کسی انسان کا، بشر کا، آپ علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، فقد کفر، یقیناً اس نے کفر کیا۔ وقد ذمہ اللہ تعالی وعابہ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت بھی بیان کی ہے اور عیب کی طرف اس کو منسوب کیا ہے کہ یہ بہت برا کہہ رہا ہے۔ وَوَعَدَهُ بِسَقَر، اور اس کو جہنم کی ایک وادی سقر کا اس کے لیے ٹھکانہ اس کو بنایا ہے، وعدہ کیا ہے اس سے یا ٹھکانہ بنایا ہے۔ حیث قال، یہاں تک کہ وہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا، سأصلیہ سقر، بے شک میں یعنی عنقریب میں اس کو داخل کروں گا سقر، وادی کے اندر، جہنم کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ فلما اوعدہ اللہ، بس جب اللہ نے یہ ڈراوا سقر کا سنا دیا، بسقر، لمن قال، اس شخص کے لیے جو یہ کہہ دے ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کسی انسان کا کلام، بشر کا۔ علمنا، ہم اس سے بات جان چکے کہ وہی قرنا، یقین کر چکے کہ انہ خالق البشر، وانہ قول خالق البشر، کہ وہ کلام، وہ قول، وہ بات قرآن کریم جو ہے وہ بشر کا نہیں، بشر کے خالق کا ہے۔ یہ تو ہو گیا عقیدہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اب یاد رکھیں کلام دو قسم کا ہوتا ہے، کلام لفظی ہوتا ہے کہ نفسی ہوتا ہے۔ کلام لفظی یہ ہے کہ جو مفردات اور سے جوڑ کر جو ہے کلام بنایا جاتا ہے، جملے سینٹینس اس کے اندر ہوتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، حروف ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
تو یہ کلام لفظی ہوتا ہے۔ کلام لفظی مخلوق ہے، کلام لفظی مخلوق ہے۔ ایک کلام نفسی ہوتا ہے۔ کلام نفسی اگر کسی مخلوق کا ہو، مثلا ہم دل کے اندر سوچتے ہیں مختلف چیزیں، اندر ہم ایک کلام کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اندر کا جو کلام ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ تو کلام نفسی اس کے اوپر کلام لفظی دلالت کرتا ہے۔ جب ہم اندر سوچ رہے ہوتے ہیں پھر اس کو بولتے ہیں تو وہ کلام لفظی ہو جاتا ہے۔ جب اندر سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کلام نفسی ہوتا ہے۔ ہم حادث ہیں تو ہمارا کلام نفسی ہو یا لفظی ہو، دونوں حادث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب کلام کی نسبت کریں گے تو کلام لفظی ہو تو پھر وہ جیسے قرآن کریم آج ہمارے پاس ہے لکھا ہوا، دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا سیاہی کے ساتھ کاغذ کے اوپر، یہ ساری چیزیں چونکہ مخلوق ہیں تو پھر اس لکھا ہوا کلام بھی کلام لفظی ہونے کی وجہ سے، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھا جانے والا کلام، لکھا ہوا کلام، یہ کلام لفظی اور یہ مخلوق ہوگا۔ لیکن ایک وہ کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اوپر اتارا تھا لوح محفوظ پر، اتارتے وقت اتارا جانے والا نہیں جو کلام لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ تو خود تختی ہے، وہ مخلوق ہے، اس کے اندر جو اتارا گیا لکھا گیا وہ بھی مخلوق ہو جائے گا۔ لیکن جو اس پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کے اعتبار سے جو کلام تھا وہ کلام، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، اور یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ کلام مخلوق نہیں ہے، اور اس کو مخلوق کہنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کفر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی صفت ہے، اور متکلم آپ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی سرمدی ہیں، تو اللہ متکلم موصوف کی جو صفت ہوگی کلام نفسی کی صورت میں وہ بھی ایسے ہی ہوگی۔ اور صفت موصوف سے کوئی جدا الگ سے معبود نہیں، الگ سے ذات نہیں ہوتی، وہ صفت موصوف ذات کے ساتھ ہی قائم اور متصف اور متصل ہوتی ہے۔ لہٰذا تعدد وجبہ اور تعدد آلہہ، بہت سارے معبودوں کا ہونا، یہ لازم قطعاً نہیں آئے گا۔ یہ کلام کی دو قسمیں جو ہم نے کی ہیں، یہ دو قسمیں مثلا دیکھیں، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے جیوں میں، اپنے جی کے اندر، اپنے دلوں میں کہتے ہیں وہ لوگ، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اندر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اندر کو بھی قول کہا گیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ۔ اختل شاعر جو ہے اس کی طرف سے ایک شعر آیا ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، یہ کلام جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، بے شک زبان سے آنے والا کلام اس کے اوپر دلیل ہو جایا کرتا ہے کہ بھائی اندر دل میں یہ تھا۔ حضرت عمر صاحب فرماتے ہیں نا کہ انی زورت فی نفسی مقالتاً، بے شک میں اپنے دل کے اندر ایک کلام کو آراستہ کر چکا۔ وہ دوسری جگہ آتا ہے نا کہ اجہز جیشن وانا فی الصلاۃ، نماز میں ہوتا ہوں اور میں اندر ہی اندر لشکر بھی تیار کر چکا ہوتا ہوں، یعنی اندر سے اتنی فکر ہوتی ہے کہ ایک طرف سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے انہماک کے ساتھ، اور دوسری طرف سے جو ہے ساتھ یہ بھی ہے کہ انتظام رعایا، نظام مملکت کو کیسے سنبھالا جائے اور کس طرح چلایا جائے، وہ فکر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ معتزلہ یہاں پر کلام کی تعریف، مختلف لوگ اس کلام کی مختلف تعریفیں کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کلام اللہ مخلوق ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جدا پیدا کیا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ سے مراد عقل فعال کی طرف سے نفوس پر معانی کا فیضان ہے، اس کو کلام کہتے ہیں۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ کلام حروف اور اصوات، آوازیں، ان سے مرکب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اہل کلام اور اہل حدیث کا ایک طائفہ، ایک گروہ کہتا ہے کہ کلام اللہ حروف و اصوات کا ازلی مجموعہ ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام اس ذات کے ساتھ قائم واحد معنی ہے جس کو امر، نہی، خبر اور استخبار کہتے ہیں، یعنی جو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اوامر، نواہی، اخبار، استخبار، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اللہ کا کلام۔ اچھا، تو ان کے نزدیک جو ہے کلام اس ذات کے ساتھ جو ہے ایک قائم معنی ہے جو اس صورت میں آتا ہے۔ اچھا، اگر معنی سے وہ کہتے ہیں عربی مراد لیں تو قرآن ہے، قرآن عربی میں اترا، معنی سے عبرانی مراد لیں تو اس مراد تورات ہے، وہ تورات اس میں آئی۔
ائمہ حدیث و اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ ازل سے متکلم ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کلام کرتا ہے، ایسے اصوات کے ساتھ جس کو وہ سن سکے۔ کلام اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے، اگرچہ معین صوت قدیم نہیں ہے۔ یہ مختلف آ گئے اس سلسلے میں، لیکن میں نے آپ کے سامنے کلام کی لفظی اور نفسی وہ دو قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اہل سنت کا اصل میں وہ یہ کو تفریق کریں گے ہم مخلوق اور خالق کے اعتبار سے بھی، اور کلام لفظی اور نفسی کے اعتبار سے بھی۔ منہ بدان معتزلہ کا رد ہے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں نکلا، ہم کہتے ہیں بدا ادھر سے ہی آیا اللہ کا کلام، اور کلام کی اضافت اللہ کی طرف سے وہ تشریفی ہے۔ اب جو تشریفی کی والی یہ بات ہم نے کہی جس طرح بیت اللہ، تو بیت اللہ کی طرف جو نسبت ہو گئی یہ تشریفی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ بیت اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ تشریفی تو ہے، لیکن بیت اور ہے اور اللہ اور ہیں، تو کلام اللہ میں بھی کلام اور ہوگا اور اللہ جدا ہوں گے۔ تو ہم نے جواب دیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اعیان کی نسبت کرنا اللہ کی طرف، اور ایک جو ہے وہ معانی کی نسبت کرنا۔ تو اعیان کی نسبت میں تو اعیان جدا ہوتے ہیں، ویسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو یہ جدا ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معانی ہوتی ہیں، معانی کی نسبت اضافت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہ معانی خود اللہ کی صفات ہوتی ہیں، وہ اللہ سے جدا نہیں ہوتی، جیسے یہاں پر ہم نے کلام اللہ کا کہا ہے کہ کلام اللہ، کلام یہ کلام نفسی یہ کوئی اعیان میں سے نہیں ہے بلکہ معانی میں سے ہے، تو لہٰذا یہ اللہ سے جدا نہیں شمار کریں گے، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی سے کی طرف سے آیا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ جو صفات ہیں نا، چند قسم کی جو صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ذاتیہ ہیں، ایک صفات فعلیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، پرسنلی ذاتی اللہ کی صفات ہوتی ہیں، اور ان کا الٹ نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ، ان کا الٹ اللہ کی صفت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ وہ 7 صفات ہیں۔ حیات، بعض اس کو 8 کہتے ہیں، بعض 9 کہتے ہیں، بہرحال مثلا حیات، علم، قدرت، بصر، کلام، ارادہ، بقا، قیوم، سمع، اس طرح کی بعض 9 کہتے ہیں، بعض 8، بعض 7 کہتے ہیں، زیادہ تر 7 کہتے ہیں۔ اور یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ان کا الٹ اللہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ مثلا حیات ہے تو یہ نہیں ممات یعنی مردگی اللہ پر آ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ علم ہے تو علم کا مقابل متضاد جہل ہے، جہل اللہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ قدرت، قادر اللہ کی ذات ہے تو عدم قدرت اللہ کی صفت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح آپ لے لیں، یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ ایک صفات فعلیہ ہیں، فعلیہ اس کے علاوہ جو صفات ہیں ان کا الٹ بھی اللہ کے ذات کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ اور مثلا معز اللہ کی ذات ہے، عزت دینے والی، تو مذل اس کا الٹ ہے، وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ نافع، نفع دینے والی اللہ کی صفت ہے، ضار، نقصان بھی اللہ دیتے ہیں۔ خالق خیر، خیر اللہ نے پیدا کیے، تو خالق شر، شر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر۔ تو جو صفت ایسی ہو کہ جس کا الٹ بھی اللہ سے اللہ کی صفت بن سکے، اس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چند اس اعتبار سے آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ چیز کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ اب قولاً یعنی اس لفظ سے بھی معتزلہ پر رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جبریل کے دل اور دماغ پر بطور تخیل کے نازل ہوا ہے، اور جبریل نے اپنی زبان سے اس کو ظاہر کیا، تو ان کا قول ہے یہ۔ قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام میں قول نہیں ہے، مجازاً اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ تو قولاً سے پھر مصنف نے ان پر تردید کی ہے کہ ایسے نہیں ہے، حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، لیکن تکلم کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی موسیٰ علیہ السلام سے، بات فرمانا۔ اب ایک معتزلی نے اس کو خواہ مخواہ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں، کلم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، لفظ اللہ کو مفعول بھی بنایا۔ تو آگے سے جواب دیا ابو عامر نے، انہوں نے کہا کہ یہ ابو عامر نے ان کو جو قرائے سبع میں سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہاں آپ تعویل کرتے ہیں اس میں مقصور ہونے کا فائدہ لیتے ہوئے، تو پھر دوسری جگہ کیا تعویل کریں گے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ،
جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدہ پر پہنچے، وہ ہمارے وعدہ پر، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، تو یہاں تو آپ تعویل بھی نہیں کر سکیں گے، وہ کلمہ ربہ آیا ہوا ہے، تو وہ چپ ہو گیا، حیران ہو گیا، بند ہو گیا۔ بلکہ قرآن کریم میں سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلام کس کی طرف سے ہوگا؟ یہ بولنا، سلام بولنا رب کی طرف سے ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں اپنے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب کلام ربی تبارک و تعالی مع اہل الجنتی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ حدیثیں لاتے ہیں، فافضل نعیم اہل الجنتی یا نعام اہل الجنتی، جنتیوں کو جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان میں سے افضل نعمت رؤیت وجہہ تبارک و تعالی و تکلیمہ لہو، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے بات کرنا بھی ہوگا۔ تو بات کی بات تو آ گئی، ٹھیک ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جنتی اپنی نعمتوں میں غرق ہوں گے، بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی، اچانک ایک نور ظاہر ہوگا اور جنتی اس کی بلندی کی طرف آنکھیں اٹھائیں گے، وہ ان کا رب ہوگا، اور ان کو اوپر سے قریب ہو کر کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اچھا، معتزلہ یہاں پر کہنے لگے اللہ خالق کل شیء، رسول کا اعتراض آیا، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں، تو کل کا عموم ہے، تو اس میں قرآن بھی ایک شے ہے تو وہ بھی مخلوق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ معتزلہ بندوں کے تمام افعال کو مخلوق نہیں سمجھتے، اس لیے کہ بندے خود ان کے ہاں افعال کے خالق ہیں، تو ایک طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ ہر چیز میں جو ہے ان کو بھی لا رہے ہیں۔ تو بہرحال بندوں کے تمام افعال کو کل کے عموم سے مستثنا قرار دیتے ہیں وہاں پر، اور یہاں پر جو ہے کل کے عموم میں قرآن کو بھی لے آتے ہیں، تو یہ عجیب گگب ان کی طرف سے بہہ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے۔ اچھا، اور اسی طرح جو ہے یہاں پر بعض کے ایک سوال اور اٹھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جعل کی نسبت قرآن کی طرف ہوئی ہے، جعل کی، اور جعل اب معنی خلقہ ہوتا ہے، تو پھر تو قرآن مخلوق ہو رہا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیہ۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا، اس کے کئی جواب دیے، ایک جواب یہ دیا کہ جعل کی نسبت ایک مفعول کی طرف ہو تو معنی خلق کا ہوتا ہے، وجعل الظلمات والنور، ٹھیک ہے، معطوف علیہ مل کر ایک مفعول۔ لیکن اگر جعل کی نسبت دو مفعولوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی خلق والا نہیں ہوتا، سیرورت والا ہوتا ہے، اس لیے آپ کا یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، یعنی یہ اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا ایک سوال کیا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا قول ہے، ان کا فرمان ہے قرآن کریم، تو اب رسول سے مراد یا تو جبریل ہے یا آپ علیہ السلام ہے، تو پھر اللہ کا کلام تو نہ ہوا۔ تو اس کا جواب کئی جواب ہیں، ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر رسول کا لفظ ہے، تو رسول کا لفظ خود بتاتا ہے کہ اصل میں یہ رسول کا کلام نہیں ہے، مرسل کا کلام ہے، رسول صرف اس کو لانے کا ظاہری واسطہ ہے، جیسے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا میں آپ کو ایک بچہ پاک باز بچہ جو ہے وہ آپ کو عطا کرنے آیا ہوں، تو وہ تو نہیں عطا کر رہے تھے، عطا کرنے والے رب نے بھی ان کو بھیجا تھا، تو یہ ظاہری نسبت ہوتی ہے۔ تو اس قول رسول کریم سے، رسول کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ مرسل کا کلام ہے جو رسول اس کو پیش کر رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول سے ایک آیت میں یہاں پر جبریل علیہ السلام مراد ہیں، اور دوسرے میں آپ علیہ السلام، تو ہر ایک کی طرف جو نسبت اگر کریں گے تو یہ اضافت تبلیغ کے لیے ہوگی، گویا تبلیغ وہ کر رہے ہیں، کلام ان کا نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں رسول امین بھی آیا ہے، تو رسول امین سے امین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امانت پیش کر رہے ہیں، اصل میں ان کا کلام نہیں ہے، یہ امانت ہے اور کلام پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہے، مرسل کا ہے، من وعن وہ پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے نہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ جو اس کو اللہ کا بشر کا کلام کہے، اللہ کا نہ کہے، وہ تو کافر بن جاتا ہے، وہ ہم نے پیچھے بات کر دی۔ اب اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو بشر کا کلام کہا جائے یا کسی جن کا یا کسی فرشتے کا، سب صورتوں میں یہ کفر لازم آئے گا، لہٰذا حقیقتاً کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، پیش آگے رسول یا فرشتہ جبریل امین کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نکھر کر سامنے آ گیا کہ تمام سلف و خلف کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ کون سا بھائی؟ وہ کلام نفسی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے تشریح اس کی بیان کی ہے، لفظی نہیں، لفظی تو وہ ظاہر بات ہے، وہ دنیا مخلوقانہ صفات پر مشتمل ہوگا، تو مخلوقانہ صفات پر مشتمل وہ اسی ترتیب سے مخلوق ہی ہوگا۔
بلا کیفیت ان کی میں نے تشریح کر دی تھی کہ ایسا نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہم کلام کرتے ہیں تو اس کی کیفیات بنتی ہیں، اس کی تشریح میں شروع میں کر چکا ہوں، ایسی اللہ تعالیٰ سے ایسی کیفیات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، وہ وراء الورا ذات ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے بہت ساری تفصیلات اور بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال سے ان تفصیلات کو یہاں پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ضروری باتیں تھیں وہ میں اس عقیدے سے متعلق آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔